اور اسیر مفتی اعظم ہند مفکر سنیت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی، موقر معزز محترم نائبان رسول، مہمانان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم یا رسول اللہ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو۔ محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے۔ باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں۔ دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے۔ سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ کیا کہیں مفتی صاحب، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا،
تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، سبحان اللہ، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، کیا کہنے حضرت، یہ بہت محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، سبحان اللہ، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار؟ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، ایک ایسا